آیت نمبر 140 سورہ النساء، حوالہ تفسیر احسن البیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وقد اور تحقیق نزلہ اتار چکا علیکم تم پر فی الکتاب کتاب میں ان یہ کہ اذا سمعتم جب تم سنو آیات اللہ تعالیٰ کی آیتیں، یکفرو انکار کیا جاتا ہے، بہا اس کا، وَيُسْتَهْزَأُ مذاق اڑایا جاتا ہے، بِہا اس کا، فَلَا تَقْعُدُوا تو نہ بیٹھو، مَعَهُمْ ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہوں، فی میں حدیث بات، غیرہ اس کے علاوہ، اس کے سوا، انکم یقیناً تم، اذن اس صورت میں، مثلہم ان جیسے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقین کو، والکافرین اور کافرین کو، فی جہنم میں، جمیعا تمام۔ منع کرنے والوں کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں جہاں آیات الہی کا مذاق کیا جاتا ہے بیٹھو گے تو اور اس پر انکار نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہوں گے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا جن میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا قولاً یا عملاً مذاق اڑایا جاتا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین۔